اس لیے عربوں میں دستور ہے کہ کہتے ہیں الگ گھر بناؤ، الگ گھر بناؤ اور وہاں اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، وہ تمہاری بیوی بن کے جا رہی ہیں۔ ہمارا ماحول نہیں کہ جو بیچاری آتی ہے وہ خامند کی بھی نوکری کرتی، اس کی ماں کی بھی، اس کے باپ کی، اس کی بہنوں کی، اس کے بھائیوں کی، پھر اس کے بعد بھی وہ شام کو تانے سنتی ہے، جلی کٹی سنتی ہے۔ تو عربوں میں یہ بڑا خوبصورت یہ دستور رواج ہے کہ الگ گھر ہوگا تو شادی ہوگی۔ اب ہر آدمی تو الگ گھر نہیں لے سکتا، بنا سکتا ہے، تو پھر یہ اچھا بھائی تم کرائے پر لے لو، ایک کمرہ لے لو، ایک کچن ایک باتھ لے لو۔ یہ پورے عرب میں یہ دستور ہے کہ بچی کی رخصتی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا خامند اس کے لیے کوئی جھونپڑا خیمہ الگ لگا لے، پھر ہوتی، ورنہ وہ ایسے نہیں کرتے۔ یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت خوبصورت چیز ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان ہر وقت کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں وہ نہ ہو جو آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ ساس ایک عجیب رشتہ بن گیا، سسر ایک عجیب رشتہ بن گیا، دیور دیورانی، جیٹھ جیٹھانی، یہ ایک عجیب و غریب خوفناک، یہ تو بڑے خوبصورت اور پیارے رشتے تھے لیکن انتہائی خوفناک رشتے بن چکے ہیں اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے محبوب کی معاشرت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اور شریعت نے اس کی تائید کی ہے جو عربوں میں ہو رہا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے کہ خامند کے لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو الگ گھر دے، وہ مطالبہ کرے مجھے الگ گھر چاہیے، اگر یہ توفیق اور استعداد اس کو حاصل ہے تو اس کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کے لیے الگ گھر ہو، اس میں دونوں خامند اور بیوی رہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے خود جائے، یہ بچی اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے گاہے گاہے خود جائے، ماں باپ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو بچے کے ذمے ہے، بچی کے اس بچی کے ذمے نہیں ہے، اور بچی کے ماں باپ کی کوئی چیز ہے تو اس کے خامند کے ذمے نہیں، اس بچی کے ذمے ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بھئی بعض کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو الگ گھر لے کے نہیں دے سکتے، تو پھر اس کے لیے شریعت نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ایک کمرہ اس کو الگ دے، ایسا کمرہ جس کی چابی اس بچی کے پاس ہو، جس میں اور کسی کا دخل نہ ہو، ایک باتھ روم ٹوائلٹ اس کو دے جس میں صرف وہی استعمال کرتی ہو یا اس کا خامن اور کوئی استعمال نہ کرتا ہو، اور ایک کچن اس کو الگ دے جس میں صرف وہی کام کرے اور کسی کا اس میں دخل نہ ہو۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ بعض اوقات گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ کچن الگ کیا جائے، تو ایک چولہا لا کے دے دے ایسی جگہ کہ بھائی یہ تیرے لیے میں لایا ہوں، یہاں از خود خوشی سے مل کے کوئی رہنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپس میں توڑ نہ ہو، الفت و محبت سے ہو۔ لیکن عام طور پہ یہی چیزیں ہیں جس سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، یہ چھوٹی سی چیز ہے بہت بڑا بم بن جاتی ہے، تو شریعت نے اس کا سد باب کیا، کمرہ الگ دو، کچن الگ دو، باتھ روم ٹوائلٹ الگ دو، تو بہت سارے جھگڑے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بیوی کے حقوق میں ہے، اس نے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا، کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اس نے صحیح آپ سے مطالبہ کیا، یہ اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے۔ تو جتنا اس رشتے میں خارجی رشتے کم داخل ہوں گے اتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا، اور جتنا اس میں آپ باہر کی سنو گے، کبھی اس کی کبھی اس کی، اتنا آپ کی تلخیاں بڑھتی جائیں گی، محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر ہمارا معاشرہ ہے کہ سننی تو پڑتی ہے، تو اگر تمہیں سننی پڑ جائے تو میں دیکھو تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنی بیوی سے ضرور پوچھ لینا، اور بیوی اگر ایسی سنے خامند کے بارے میں تو ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے خامند سے ضرور پوچھ لینا۔ 95%، 99% باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں یا غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن عام ماحول میں یہ ہے نئی تحقیق کرتے اور آتے ہی چڑھائیاں کر دیتے ہیں، اور کیا سے کیا کر کے اپنے گھر کو خود بگاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے فون آیا جاپان سے، تو پتہ نہیں کون تھا، کہنے لگا مولانا طارق جمیل صاحب بول رہے ہیں، میں کہا جی بول رہا ہوں، تو اس نے ایک دم زار و قطار رونا شروع کر دیا، دھوڑیں مار کے، ہچکیاں بند کی۔ میں نے کہا میرے بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا کاش میں نے آپ کے بیان آج سے 5 سال پہلے سنے ہوتے تو میرا گھر
ٹوٹنے برباد ہونے سے بچ جاتا. میرا گھر ختم ہو چکا ہے. میری بیوی جیپنیز تھی, اس کو مسلمان کیا تھا, اور 5 بچے تھے. جب وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے, بچے بھی لے گئی ہے, لیکن میں اسے قصوروار نہیں قرار دیتا. میں مجرم ہوں, مجھے نہیں پتا تھا گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے, تو میں نے اپنے بد اخلاقی سے اپنا گھر اجاڑ دیا. کاش آپ کی یہ باتیں میں نے آج سے 5 سال پہلے سنی ہوتی تو میرا گھر بھی اجڑنے سے بچ جاتا. ایسے کتنے گھر ہیں جو بچ سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا ہم احتیاط کر لیں, تھوڑا سا سلوک اچھا کر لیں, بول میٹھا کر لیں, مسکرا کے ملنا سیکھ لیں, ناگواریاں تلخیاں اندر ہضم کر لیں, برداشت کر لیں.